السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو دنیا کا سب سے مہنگا اور شام کے دارالحکومت دمشق کو دنیا کا سب سے سستا شہر قرار دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں تجارتی سامان کی نقل و حمل میں تعطل اور عالمی سطح پر ہونے والی مہنگائی کے دوران تل ابیب کو دنیا کا سب سے مہنگا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے سالانہ سروے میں اس سال تل ابیب دنیا کے سب سے مہنگے شہروں میں پیرس کو پیچھے چھوڑتا ہوا گزشتہ سال کے سروے میں 5ویں نمبر سے اس سال پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ پیرس اور سنگاپور اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ خانہ جنگی سے متاثرہ ملک شام کا دارالحکومت دمشق اس فہرست میں بدستور دنیا کا سب سے سستا شہر ہونے کی وجہ سے آخری نمبر پر برقرار ہے۔ اس سروے میں دنیا کے 173 ملکوں میں روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں اور سہولیات پر ہونے والے اخراجات کا ڈالر میں تخمینہ لگا کر ان کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ IEU نے اس سال اگست اور ستمبر کے مہینوں میں دنیا بھر کے 173 شہروں مقامی کرنسی میں قیمتوں اور سہولیات پر ہونے والے اخراجات کے اعداد و شمار حاصل کر کے کہا ہے کہ اوسط قیمتوں میں 3.5% اضافہ ہوا ہے۔ یہ گزشتہ 5 برس میں افراط زر کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ ٹرانسپورٹ یا نقل و حمل پر ہونے والے اخراجات میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ جن شہروں میں سروے کیا گیا وہاں پیٹرول کی قیمتیں اوسطاً 21% بڑھیں۔ تل ابیب IOU کی کاسٹ آف لیونگ یعنی رہنے کے اخراجات کی فہرست میں اس لیے اول نمبر پر آ گیا کیونکہ اسرائیل کی کرنسی شیکل ڈالر میں مقابلے میں مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے۔ کم از کم 10% اشیاء خاص طور پر روزمرہ کے استعمال اور کھانے پینے کی چیزوں کی جن کا شمار گھروں کے سودوں میں ہوتا ہے مقامی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا۔ سروے میں تل ابیب شراب اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں کے حساب سے دوسرے نمبر پر، ذاتی فلاح و بہبود میں 5ویں نمبر پر اور تفریحی سہولیات کے نرخوں کے لحاظ سے 6 نمبر پر رہا۔ تل ابیب کے میئر نے ایک قومی اخبار کو انٹرویو میں خبردار کیا کہ جائیداد یا گھروں کی قیمتیں جو IEU کے سروے میں شامل نہیں ہوتیں اس کے لحاظ سے تل ابیب انتہائی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب یہ پھٹنے کے قریب ہے۔ تل ابیب اور زیادہ مہنگا ہوتا جائے گا کیونکہ پورا ملک ہی مہنگا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس متبادل شہر نہیں ہیں، جیسے کہ امریکہ میں نیو یارک ہے، شکاگو ہے، میامی ہے اور بہت سے شہر ہیں۔ اس طرح برطانیہ میں لندن کے علاوہ مانچسٹر ہے، لیورپول ہے۔ ان ملکوں میں آپ دوسرے شہروں میں نقل مکانی کر سکتے ہیں جہاں رہائشی اخراجات اتنے زیادہ ناقابل برداشت نہ ہوں۔ گزشتہ سال پیرس، زیورخ اور ہانگ کانگ اس فہرست میں شامل پہلے 3 شہر تھے۔ زیورخ اور ہانگ کانگ اس سال بترتیب چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہیں، جس کے بعد نیو یارک، جنیوا، کوپن ہیگن، لاس اینجلس اور اوساکا کا نمبر آتا ہے۔ تہران نے اس فہرست میں سب سے بڑی چھلانگ لگائی ہے اور وہ 79ویں نمبر سے 29ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ایران پر امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے درآمدات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ IEU کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں وائرس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وائرس سے بہت سے ملک نکل رہے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں اچانک مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سماجی اور تجارتی سرگرمیوں کو محدود کرنا پڑتا ہے۔ اس سے مال تجارت کی نقل و حمل متاثر ہوتی ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ کرونا کی وبا سے طلب میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے اور سرمایہ کار اور تاجر بھی تذبذب کا شکار رہتے ہیں، جس سے نہ صرف قیمتوں پر اثر پڑتا ہے بلکہ کرنسی کی قدر بھی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ IEU کے اندازوں کے مطابق ان قیمتوں میں آنے والے مہینوں اور سال میں معتدل اضافہ ہوگا، کیونکہ بہت سے ملکوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے شرح سود میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔